ناظرین، پاکستان کی حالیہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ وہ شخصیت جو برسوں تک ملک کی طاقت کا مرکز سمجھی جاتی تھی، جس کے ایک اشارے پر سیاسی نقشے بدلتے تھے، جس کے حکم کے بغیر ملک میں پتہ بھی نہیں کھڑکتا تھا، آج پہلی بار احتساب کے سب سے سخت ترین شکنجے میں ہے۔ بات ہو رہی ہے سابق فوجی آفیسر فیض حمید کی۔ ISI کے سابق سربراہ اور پاکستان کی سیاست میں طویل عرصے تک ایک خاموش مگر فیصلہ کن کردار کے طور پر زیر بحث رہنے والی شخصیت۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے سال 2017 سے۔ اسلام آباد میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا خونی دھرنا ہوا۔ جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی، اس دھرنے نے وفاق کو مفلوج کر ڈالا اور پھر اچانک ایک معاہدہ سامنے آتا ہے۔ اس معاہدے پر صرف حکومت کے نمائندوں کے نہیں بلکہ ایک حاضر سروس جنرل یعنی کہ فیض حمید کے دستخط بھی بطور ضامن موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار سوال اٹھا، کیا ایک حاضر سروس افسر سیاسی اور مذہبی تنازع میں ضامن بن سکتا ہے؟ کیا وہ حکومت کے خلاف کسی بڑے کھیل کا حصہ تھا؟ اسی دن سے فیض فیکٹر قومی سیاست کا حصہ بن گیا۔ وفاقی دھرنے سے شروع ہونے والا تنازع وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا ہوا چلا گیا اور پھر آتا ہے 2018 تا 2021 کا دور، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور فیض حمید ISI کے سربراہ۔ اس دور میں اپوزیشن کے خلاف سخت اقدامات، سیاسی جوڑ توڑ، پارلیمنٹ کا کنٹرول، میڈیا کنٹرول، عدلیہ پر اثر اندازی کے الزامات، عمران حکومت کو اندرونی سپورٹ، سب پہلی بار کھل کر میڈیا اور سیاستدانوں کی زبان پر آنے لگے۔ اور یہ وہ دور تھا جب عمران خان اور فیض حمید کے بارے میں یہ دعویٰ بالکل عام تھا کہ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا تو 2030 تک دونوں اقتدار میں رہتے۔ پھر کہانی میں آتا ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس۔ سوسائٹی کے مالک کنور معیز نے سپریم کورٹ میں سنسنی خیز درخواست دائر کی۔ 2017 میں ISI اہلکاروں نے ان کے گھر پر چھاپا مارا، نقد رقم، سونا، قیمتی اشیاء لے جانے کے علاوہ انہیں اغوا کیا اور سوسائٹی کی زمین فیض حمید کے بھائی کے نام منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ اور یہ وہ کیس تھا جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض حمید کو قانونی دائرے میں لا کھڑا کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پر سیاسی مداخلت کے الزامات ختم نہ ہوئے بلکہ بڑھتے ہی گئے، جس کا شاخسانہ ہم نے 9 مئی واقعات کی صورت میں دیکھا۔ آخر کار سپریم کورٹ کے حکم پر 12 اگست 2024 کو فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا آغاز کیا گیا، جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 4 سنگین الزامات میں مجرم قرار دیا۔ نمبر 1، سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت۔ نمبر 2، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ تیسرا الزام تھا اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور چوتھا یہ کہ دیگر افراد کو غیر قانونی نقصان پہنچانا۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری طاقت کے ڈھانچے کا احتساب ہے، جس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جنہوں نے گھر سے احتساب کا آغاز کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کوئی ISI چیف تنازع میں آیا ہو۔ جنرل حمید گل پر سیاسی اتحاد IGI بنانے کے الزامات لگے، جنرل اسد درانی پر مہران بینک سکینڈل کا الزام لگا، جنرل ظہیر الاسلام پر 2014 کے دھرنے میں مبینہ کردار ادا کرنے کا الزام لگا۔ مگر تجزیہ کاروں کے مطابق فیض حمید کا کیس سب سے منفرد، سب سے بھاری اور سب سے سنگین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بار ایک سابق DG ISI کو جیسے الزامات پر فوجی احتساب کے سخت ترین عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایک سابق طاقتور جنرل کو سزا ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں طاقت کے اصل مراکز میں شفاف احتساب کا دور شروع ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فیض حمید کا کیس پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ شخص جو کل تک ناگزیر سمجھا جاتا تھا آج 14 سال قید میں ہے۔